بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے سبق سائنس کے کرشمے کی مشق کے ابتدائی سوالات کے جوابات آپ کے گوش گزار کیے تھے، اور آپ نے جوابات کاپی کی صورت میں بھی ملاحظہ فرمائے تھے۔ امید ہے کہ بیٹا آپ نے گزشتہ ویڈیو میں بتائے گئے کام کی تفصیلات جان کر بالکل اسی مطابق کام تحریر بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق سائنس کے کرشمے کی مشق کی تکمیل کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ آپ کی آسانی کی خاطر ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم مشق کو کم از کم 2 حصوں میں مکمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ اگر یک بارگی تمام مشق آپ کو بتا دی جائے یا کام کرنے کے لیے تفویض کر دی جائے تو ہمیں بھی احساس ہے کہ آپ کے لیے کام بوجھ بن جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے مشق کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے لیے تفویض کیا جاتا ہے۔ امید ہے بیٹا کہ آپ اب تک کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 66 پر مشق ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ صفحہ نمبر 66 مشق کا دوسرا حصہ، سوال نمبر 2 دیکھیے۔ صفحہ نمبر 66۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 66 سبق سائنس کے کرشمے کی مشق، سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے اس وقت بیٹا۔ سوال نمبر 2 جیسے کہ کتاب کی ترتیب رہی ہے، عام طور پر خالی جگہوں پر مشتمل سوال ہوتا ہے، اور اس کے تحت آپ کو انتخاب کے لیے الفاظ بھی دیے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرز کا سوال ہے بیٹا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے بیٹا، آپ کتاب میں ہی اس کی تکمیل کریں گے، اور چونکہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں اس لیے اس سوال کی تکمیل آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ البتہ آپ اس سوال کی تکمیل کے لیے سبق سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ یاد رہے بیٹا کہ یہ معروضی حصے کے جتنے بھی سوالات ہیں جو کتاب میں مکمل کروائے جا رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ کتاب میں مکمل کریں گے۔ اس وجہ سے بیٹا کہ جب آپ اسکول تشریف لائیں گے تو آپ کی کتاب بھی اب کی بار چیک کی جائے گی اور اس میں یہ کام بھی جانچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو ہدایات دے چکا ہوں۔ سوال نمبر 2 کی تکمیل کے بعد صفحہ نمبر 67 سوال نمبر 3 دیکھیے بیٹا۔ صفحہ نمبر 67 جی بیٹا، صفحہ نمبر 67 یعنی کہ 67۔ سوال نمبر 3 درست بیان پر درست کا نشان لگائیے، یعنی درست جملے کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ بہت آسان سا سوال ہے بیٹا، سامنے باکس دیے گئے ہیں، آپ کتاب میں ہی یہ جو ٹک مارک ہے یعنی درست کا نشان ہے، یہ آپ باکس کے اندر ہی اس کی نشاندہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تقریباً ہر مشق کے تحت آپ کو الفاظ سے جملے بنانے کا کام دیا جاتا ہے، اور امید ہے بیٹا کہ یہ کام بھی آپ کے لیے اب بہت آسان ہو چکا ہوگا۔ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خواب۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں بیٹا کہ یہ لفظ خواب ہے، خواب نہیں ہے۔ یاد رکھیے اردو کا قاعدہ ہے کہ خے کے ساتھ جب بھی واو مذکور ہوتا ہے تو واو کو نہیں پڑھا جاتا، خواب، ٹھیک ہے۔ اگرچہ واو لکھا جاتا ہے مگر اسے پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا لفظ درخواست، اسے درخواست لکھا جاتا ہے لیکن درخواست پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی اور دسترخوان وغیرہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔
خواب، خواب کے بعد اگلا لفظ ہے پرواز، پرواز کہتے ہیں اڑان کو، ٹھیک ہے، اڑنے کو کہتے ہیں۔ کھیل، کھیل کے بعد اگلا لفظ ہے معدنیات، معدنیات، درست تلفظ ہے معدنیات، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی وضاحت میں سبق کے ذیل میں بھی کر چکا ہوں، یہاں ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں۔ معدنیات جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہے معدن، ٹھیک ہے۔ اور معدنیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، زمین میں چھپے ہوئے پوشیدہ خزانے، یعنی وہ زمین سے نکالی گئی چیزیں، وہ خام مال جن کا ہم استعمال کرتے ہوئے اس سے دیگر چیزیں بناتے ہیں، جیسے کہ لوہا، جیسے کہ جی ہاں زمین سے ہم پیٹرول حاصل کرتے ہیں، اسی طرح گیس حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کوئلہ حاصل کرتے ہیں، ہیرے یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں، کوئلہ اور تانبا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں معدنیات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا لفظ علوم جو کہ علم کی جمع ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے مشکلات جو کہ مشکل کی جمع ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے کوسوں، لفظ کیا ہے؟ کوسوں، ٹھیک ہے بیٹا، کوسوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کوس کہتے ہیں میل کو، پرانی زبان میں کوس کہتے تھے میل کو۔ میں یہاں وضاحت بھی کر دیتا ہوں بیٹا، سبق کے ذیل میں بھی کر چکا ہوں۔ اس کا واحد ہے کوس اور اس کا مطلب ہے میل، میل زمین کی پیمائش کا ایک پیمانہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا میٹرز اور کلومیٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں اور پرانے زمانے میں زمین کو میلوں میں ناپتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ زمین کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ کوس، میل کو کہتے ہیں کوسوں، یعنی کہ میلوں، میلوں دور ہونا، کسی چیز کا فاصلہ بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ سوال نمبر 4 کاپی میں تحریر کریں گے، جو کہ آپ کی کاپی کے لیے دوسرا سوال ہوگا۔ پہلا سوال سوال نمبر 1 اور دوسرا سوال سوال نمبر 4، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 اور 3 کتاب میں ہی پایۂ تکمیل کو پہنچیں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 5 ہے، سائنس نے ہماری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے، جو انقلاب برپا کیا ہے، اسے 10 جملوں میں بیان کریں۔ سائنس نے ہماری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے اسے 10 جملوں میں بیان کریں۔ دراصل بیٹا یہ ایک مضمون ہے، کیا ہے؟ مضمون۔ اور آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابتداً آپ کو تفصیلات بتاتے وقت یہ بات بتائی تھی کہ اب کی بار آپ کی آسانی کو دیکھتے ہوئے نثر نگاری پر مشتمل قواعد شامل نہیں ہوں گے، نثر نگاری پر مشتمل قواعد فی الحال شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ اسکول کھل جائیں، آپ اسکول تشریف لے آئیں تو اس وقت پھر آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا نثر نگاری کے حوالے سے۔ لہٰذا سوال نمبر 5 اس وقت کہہ رہا ہوں آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں یہ تمام کام آپ کو حصہ قواعد کے ذیل میں کروا دیا جائے۔ فی الحال آپ کی آسانی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تاکہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو اور بوجھ نہ بنے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ آگے ایک قاعدہ دیا گیا ہے، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ حروف تاکید کے حوالے سے قاعدہ ہے۔ حروف تاکید کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، اس کا بیان یہیں کتاب پر آپ کو قاعدے کے تحت دیا گیا ہے۔ دیکھیے ذرا، ایسے حروف جو جملے کے بیان کی اس طرح تائید و توثیق کریں کہ شک و شبہ باقی نہ رہے، ایسے حروف جو جملے کے بیان کی اس طرح تائید و توثیق کریں کہ شک و شبہ باقی نہ رہے، حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب بیٹا؟ دیکھیے بیٹا، کبھی کبھار ہم اپنی بات کی خود تاکید کرتے ہیں، یعنی اپنی بات پر ہم زور دیتے ہیں، اپنی بات پر زور دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جملے کی وضاحت کے لیے اور اس جملے کی خصوصیت بتانے کے لیے چند حروف استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے حروف
جو تاکید کے لیے استعمال ہوں یا جملے کی وضاحت اور شک و شبہ دور کرنے کے لیے استعمال ہوں، ایسے حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ امید ہے بیٹا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو آگے مثالیں دیکھیے، اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ یہاں جو مثال دی ہے دیکھیے ذرا، حامد نہیں جائے گا، حامد نہیں جائے گا، یہ تو ہے ایک سادہ جملہ، لیکن اس جملے کو دیکھیے جس میں تاکید موجود ہے، اس طرح کے جملوں کو کہتے ہیں مؤکد جملے، مؤکد جملے، ٹھیک ہے، جن کے اندر تاکید شامل ہو، جیسے حامد ہرگز نہیں جائے گا، حامد کسی صورت نہیں جائے گا، حامد بالکل نہیں جائے گا، حامد کبھی بھی نہیں جائے گا، یقیناً حامد نہیں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، حامد تو جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جملے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی استعمال کیے، مختلف حروف اور مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، اس طرح کے جملے جن کے اندر تاکید شامل ہو، ٹھیک ہے، زور دیا گیا ہو، اس طرح کے جملے مؤکد جملے کہلاتے ہیں، اور اس طرح کے حروف اور اس طرح کے الفاظ حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ امید ہے بیٹا کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے اچھی طرح۔ مزید آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ پہلے جملے میں یہ شک رہتا ہے کہ شاید وہ کسی کے کہنے پر چلا جائے، مگر دوسرے جملے میں حرف تاکید کی وجہ سے، اب دیکھیے حرف تاکید کیا ہے، ہرگز، ہرگز، ہرگز کا مطلب کیا ہے؟ کسی صورت میں بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، مگر دوسرے جملے میں حرف تاکید کی وجہ سے یہ شک ختم ہو گیا۔ اردو میں ہی، تو اور ہرگز حرف تاکید ہیں۔ بھائی تم ہی یہ کام کرو گے، تم ہی یہ کام کرو گے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور بالکل بھی نہیں کرے گا، صرف اور صرف تم کرو گے۔ اسی طرح تم تو محنت کرو اور بس، تم تو محنت کرو اور بس، یعنی کہ تم صرف اور صرف محنت کرو، باقی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے یہاں بتایا، ٹھیک ہے، تم ہرگز یہ کام نہیں کرو گے، یا تم بالکل بھی یہ کام نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تم کبھی بھی یہ کام نہیں کرو گے، اس طرح کے الفاظ۔ بعض کلمات بھی بطور حروف تاکید استعمال ہوتے ہیں، جیسے ضرور، تم ضرور جاؤ گے، تم، اچھا، مطلق لفظ کیا ہے یہ؟ مطلق، مطلق کا مطلب کیا ہے؟ مطلق کا مطلب ہے بالکل، بالکل، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں یا بالکل ہاں، ٹھیک ہے، دونوں طرح اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے، نفی کے طور پہ بھی اور اس بات کے طور پر بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لازماً، تم لازماً کل جاؤ گے۔ اسی طرح یہ لفظ کیا ہے بیٹا؟ یہ لفظ کل نہیں ہے، یہ لفظ کل ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کل، یعنی بالکل، سر بسر، ٹھیک ہے، سر بسر، تمام، یقیناً، قطعاً، تم یہ کام قطعاً نہیں کرو گے، تم یہ کام یقیناً نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے حروف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ حروف تاکید کہلاتے ہیں، اور جن جملوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مؤکد جملے کہلاتے ہیں، یعنی تاکید والے جملے۔ اب دیکھیے بیٹا آج کا کام، سوال نمبر 6 کے تحت آپ بھی ایسے 5 جملے لکھیے جن میں حروف تاکید کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ آپ 5 جملے تحریر کریں گے، البتہ سوال آپ کس طرز پر تحریر کریں گے اس میں یہ الفاظ شامل نہ ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، آپ کا سوال محض اتنا ہوگا، ایسے جملے لکھیے، ایسے جملے لکھیے جن میں حروف تاکید کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ نے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، یعنی کہ مشق کے تحت آپ کو کاپی میں صرف اور صرف 3 سوالات کا اندراج کرنا ہے، 3 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو کہ کاپی میں تحریر کیا جائے گا، سوال نمبر 2 میں بائیں جانب ٹک لگا رہا ہوں، یہ کتاب میں تحریر کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 بھی کتاب میں تحریر کیا جائے گا۔ سوال نمبر 4 البتہ کاپی میں تحریر کیا جائے گا، جو کہ آپ کی کاپی کا دوسرا سوال ہوگا،
اور سوال نمبر 5 بالکل بھی تحریر نہیں کرنا فی الحال۔ سوال نمبر 6 جو ہے یہ بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے، جو کہ آپ کی کاپی کا تیسرا سوال ہوگا۔ اس طرز پر 3 سوالات پر مشتمل آپ کی یہ مشق تکمیل کو پہنچی۔ بیٹا انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔